بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. ناظرین، آج اسلام آباد میں او آئی سی کے 57 ممبر سٹیٹ کے وزراء خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کا مین مقصد افغانستان میں پیدا ہونے والے کرائسس کو ڈسکس کرنا اور اس کے لیے پاسبل سلوشن پرپوز کرنا ایک مین مقصد ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ او آئی سی اجلاس جو ہے ایک معجزے سے کم نہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے پاکستان کی دشمن طاقتیں پاکستان کو انٹرنیشنلی آئزولیٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اس میں وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کو اس میں کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2009 میں سری لنکن ٹیم جو پاکستان کا دورہ کر رہی تھی، لاہور میں اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جس سے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کرنا ناممکن ہو گیا، اور پاکستان کو تمام سیریز بیرون ملک ہوسٹ کرنا پڑی. اور پھر ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزی لینڈ ٹیم میچ سے چند گھنٹے پہلے بہانہ بنا کے اور ہماری دشمن طاقتوں کی باتوں میں آ کر سیریز چھوڑ کے بھاگ گئی. اس کے علاوہ بھی ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں وہ یو این کے اندر یا ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان کو آئزولیٹ کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کے اندر ملک دشمن طاقتیں تو انوالو تھیں ہی، لیکن کچھ لوگ پاکستان کے اندر بھی اسی نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی جو آئزولیشن کو مزید تقویت دینا چاہتے تھے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو پاکستان کی آئزولیشن میں جو کاری ضرب لگائی گئی وہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی، جب فارن منسٹری جو ہے نواز شریف نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. اور آپ امیجن کریں کہ ان کی فارن پالیسی کا حال یہ تھا کہ جو پچھلا او آئی سی اجلاس ان کی حکومت کے دوران 2017 میں سعودی عرب میں ہوا، اس کے اندر 2-2.5 گھنٹے نواز شریف صاحب نے تیاری کی، تقریر کی، لیکن ان کو وہاں پہ تقریر کی اجازت نہیں دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بیرونی طاقتیں بٹ کچھ اندرونی حلقے بھی ایسے تھے جو اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے تھے. اور آپ نے اکثر باتیں سنی ہوگی پی ایم ایل این کی بھی، پی 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 کی بھی، کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئزولیٹ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے ایک فون کال کا انتظار کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ کس کی فون کال تھی جس کا انتظار کیا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں چونکہ ان لوگوں نے نہ تو فارن پالیسی پہ کام کیا اور نہ ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے. ان کا صرف جو مین ایجنڈا یہ تھا کہ امریکہ کی اور بھارت کی غلامی میں جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو بالکل تباہ کر دیا جائے، اور پاکستان کی کوئی اپنی سٹینڈنگ انٹرنیشنلی نہ رہے. تو اب بھی وہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ تانا دیتے رہے کہ جو بائیڈن جو ہے اس نے تو ابھی تک ان کو کال نہیں کیا، اور یہ ابھی تک کال کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی طاقتیں ہیں، وہی ان کے نیریٹو ہے جو کہ ایک دشمن طاقتیں ہمارے خلاف بہت عرصے سے بلڈ کر رہی ہیں. اب ناظرین، اس میں آپ اگر دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے مودی نے بھی پبلکلی یہ اناؤنس کیا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی
آئزولیٹ کر کے رہوں گا، اور اس کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ پاکستان بین الاقوامی طور پہ تنہا ہو جائے۔ تو یہ سب سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ریسنٹ پاس میں چلتا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں فارن منسٹری اسپیشلی جو نئی صورتحال افغانستان میں پیدا ہوئی اور جو ملکی مفادات ہیں انٹرنیشنلی، ان کو پروموٹ کرنے میں پچھلی کچھ حکومتوں سے بہت بہتر طریقے سے انہوں نے پروموٹ بھی کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، جس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہے جس کے 57 ممبر سٹیٹس ہیں، وہ اس وقت پاکستان اسلام آباد کے اندر اس اجلاس کی شرکت کر رہے ہیں، اور یہ اجلاس جو ہے ہنگامی طور پہ میں سمجھتا ہوں بلایا گیا ہے، شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی نہ صرف سفارتی کامیابی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک کو اکٹھا کرنا، جو کہ ہم نے 41 سال پہلے دیکھا تھا، 41 ایئرز اگو اسلام آباد میں اسی طرح کے مناظر ہم نے دیکھے تھے، آج وہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہمیں اس قدر دبایا گیا، آئزولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انعام سے بخشا ہے کہ تمام ممالک کے وزیر خارجہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو او آئی سی اجلاس نہ صرف ان طاقتوں کے لیے دھچکا ہے جو پاکستان کو آئزولیٹ کرنا چاہتی تھیں، بلکہ یہ امریکہ کے جو غلامی کرنے والے ہیں اور جو امریکہ کوششیں تھیں کہ افغانستان کو کسی صورت کوئی مدد نہ مل سکے، اس کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک یہ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بینکنگ چینل بند کیے ہوئے ہیں، ان کے جو افغانستان کے فورن ریزرو اکاؤنٹس ہیں ان کو بلاک کیا ہوا ہے، کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ تھرو بینکنگ چینل وہاں نہیں پہنچ سکتی، ایون یو این کو اس میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو وہ ان کی ساری کوششیں یہ تھی کہ وہاں پہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھے، اور جو نیبر سٹیٹس ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ جتنے بھی نیبر سٹیٹس ہیں، ایران ہے، پھر اوپر جو فارمر رشین سٹیٹس ہیں، وہاں بھی یہ کرائسس پھیلے، تاکہ جو یہاں کے لوکل ریجنل پلیئرس کے مفادات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا انیشیٹو چائنا کا ہے، جو کہ سی پیک ہے، اسی طرح جو رشین اسٹیٹ سے آئل اور گیس پائپ لائن ہے، تو یہ تمام جو اکنامیکل مفادات ہیں، امریکہ ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنانا چاہتا تھا، لیکن الحمدللہ اس اجلاس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور افغانستان میں جو پھنسے ہوئے اس وقت بھوک اور افلاس کی وجہ سے کرائسس ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اس کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے جیسے او آئی سی کا ایک دھچکا ہے، اسی طرح یورپین یونین بھی امریکہ سے اب دور ہونا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کنٹریز کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے تو ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے، لیکن جب ان کو امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ اس طرح ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو وہاں بھی جو ہے امریکن جو فورن ڈپلومیسی ہے اس کو بہت دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ اب جو یورپین یونین ہے وہ بھی اپنے ایک علیحدہ سے فوج بنانے کا سوچ رہے ہیں، تاکہ ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ کم سے کم امریکہ پہ ہو، اور وہ وہاں جائیں جہاں واقعی جانے کی ضرورت ہے،
نہ کہ جیسے امریکہ کہے ویسے وہاں ان کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو گرپ ہے پوری دنیا میں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اس بات کا ادراک جو ہے وہ امریکنز نہیں کر رہے۔ میں آپ کو ریسنٹلی میں نے ایک جو ہے سیمینار میں جو ہیلری کلنٹن ہے ان کو سنا تھا، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ ابھی بھی ایک گھمنڈ اور غرور کا شکار ہیں، جیسے کہ ایک یونی پولر ورلڈ میں امریکہ اپنے آپ کو ایک اکیلا سپر پاور سمجھتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آن دا گراؤنڈ حقیقت بدل رہی ہے۔ جیسے کہ مسلم کنٹریز ہیں، ان یہ آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ یہ او آئی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے امریکنز جو دباؤ ہے اس کو مسرد کیا ہے، اور اس کو مسرد کرتے ہوئے پاکستان وہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے جو ایشین ہیں کنٹریز، جس میں چائنا ہے اور دوسرے کنٹریز ہیں، تو رشیا ہے، یہاں بھی ایک علیحدہ بلاک ڈیولپ ہو رہا ہے جو بیسیکلی ریجنل مفادات کے لیے کام کرے گا، اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک امریکن پریشر سے آزادی چاہ رہے ہیں کہ امریکن ان معاملات میں مداخلت ختم کرے یا کم کرے۔ تو اس کی ایک جنگ جو ہے رشیا امریکہ اور کہہ لیں کہ سرد جنگ جو ہے رشیا چائنا اور امریکہ کے آپس میں چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یورپین جو یونین ہے اس پہ بھی امریکہ کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے تمام ممالک جو ہے اپنے مفادات کے مطابق جو ہے اپنی الائنمنٹ بدل رہے ہیں، اور اپنے جو ملک کے معاشی، سیاسی اور جیو پولیٹیکل مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک نئے بلاکس میں ری الائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن منسٹری ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے، وہ اس مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ مسلم ممالک کو مسلم ایجنڈے کے لیے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم مزید مضبوط ہوگا، اور جو مسلم ممالک کے سیکیورٹی کے معاشی اور اکنامیکل جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ دے کے تو بہت کہہ لیں کہ بہتر کام کیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام ممبر ممالک کے لیے بہت خوش آئند ہوگا۔ تو ناظرین، جو لوگ پاکستان کو آئزولیٹ کرنا چاہ رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو آئزولیٹ کر دیا ہے، ان کے نیریٹو کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اور نئی راہیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے بروکار لاتے ہیں تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسلم ممالک کے شہریوں کے لیے، اور یہ اس سے ہم آپ کو کیسے مستفید کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔